بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو یقیناً اس کی بے ادبی، بے احترامی اور ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب اور پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کرنے والوں کے لیے حدیث طیبہ میں بڑی سخت اور شدید وعید کا ذکر یعنی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری صرف ایک ناجائز عمل ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک کی بے ادبی اور بے احترامی کی سزا کے بارے میں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعاؤں میں گڑ گڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے۔ درج ذیل میں رمضان المبارک کی بے ادبی اور بے احترامی اور ناقدری کی چند سزائیں ذکر کی جائیں گی، اور ان حدیثوں سے رمضان المبارک کی بے قدری، بے احترامی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی سزا، ہلاکت اور بربادی۔ حضرت کعب بن عجر سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل میرے پاس آئے تھے۔ جب میں پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، اور میں نے کہا آمین، اللہ اکبر۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ہوں، یعنی ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پہنچا ہو اور وہ اس کے پاس موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، اس کے بعد اس کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس بد دعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنے کی، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوسری سزا بدبختی کی ہے۔ حضرت عباد بن صامت سے مروی ہے، ایک دفعہ رمضان المبارک کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رمضان کے مہینے میں تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتا ہے اور تمہارے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، بس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر۔
تیسری سزا، رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ جب رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چوتھی سزا، رمضان المبارک میں مغفرت نہ چاہنے والوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا بہترین مہینہ ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانی کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں مغفرت کر دی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا، انکار کون کرتا ہے؟ تو ابو ہریرہ نے فرمایا، جو اپنے قول یا عمل سے یہ چاہتا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں اپنے گناہ بخشوانے کی، اپنے پچھلے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، ہم سب کو وہ گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں سزا، رمضان میں گناہوں کا وبال اور عذاب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت ہرگز ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کے روزوں کو قائم رکھے گی۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے مہینے کو ضائع کرنے میں لوگوں کی ذلت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے میں حرام کاموں کا ارتکاب کریں، اس کے بعد یعنی حرام کاموں کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کی سخت سزا بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں زنا کرے یا شراب پیے، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے اس پر 1 سال تک لعنت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پس اگر وہ رمضان کے مہینے کو پانے سے پہلے مر جائے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس میں نیکیوں کے اجر کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا، اور اسی طرح گناہ کے وبال کو بھی اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جتنا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں بڑھایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیتے اور اس میں ارشاد فرماتے، بے شک رمضان میں نیکیاں اور برائیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی ناقدری کس قدر خطرناک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے ہلاکت، بدبختی اور بربادی سے انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنے کی توفیق، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔